رفت کے کیا کہنے. آقا اسلام کی خدمت اقدس میں کعبۃ اللہ کا منظر ہے. آقا اسلام تشریف فرما ہے. کائنات کا سب سے بڑا جاہل جس کا نام کیا ہے؟ ابو جہل. آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا اگر کوئی فرعون ہوتا وہ ابو جہل ہوتا. آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوا, کعبۃ اللہ کے اندر حاضر ہوا. مکے کے سردار, مکے کے وڈیرے, مکے کے لٹیرے, جگیردار بیٹھے ہیں اور وہاں پر کعبے کے اندر رسول اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے. کون؟ ابو جہل. مٹھی بند کر کے آتا ہے, آ کے کہتا ہے آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو ذرا یہ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. آپ کی توجہ چاہوں گا, ذرا بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. آقا علیہ السلام مسکرائے, فرمایا میاں اگر ہم یہ بتائیں تمہاری مٹھی میں کیا ہے تو تم پہلے کی طرح کہنے لگ جاؤ گے کہ ہم جادوگر ہیں, ہم نے پھونک مار دی. نہیں 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 نہیں, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. بلکہ تم ایسا کرو اپنی مٹھی کو دیکھو, اس سے پوچھو ہم کون ہیں, اس سے پوچھو ہم کون ہیں. ابو جہل نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ محمد عربی نے فرمایا تم پوچھو تو صحیح, تم کعبے میں کھڑے ہو, محمد عربی کے سامنے کھڑے ہو, ذرا دیکھو تو صحیح. اس نے اپنی مٹھی کو دیکھا, مٹھی کو دیکھ کر کہا اے مٹھی بتا یہ سامنے کون ہے. اس کی مٹھی کھلنے لگی, ایک ایک کنکری باہر نکلنے لگی. ہر کنکری نے کہا اشہد انک محمد الرسول اللہ. اسی کا بیٹا ہے, نام ہے اکرمہ بن ابو جہل. کیا نام ہے؟ اکرمہ بن ابو جہل. بعض علماء نے لکھا کہ وہ مسلمان بھی ہوا, بعض نے لکھا, بعض نے اس کا انکار کر دیا. الغرض میں اس بحث میں نہیں پڑھتا. اکرمہ بن ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کیا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں. اگر اسلام نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو میاں؟ عرض کیا وہ سامنے کھجور کا درخت ہے, اگر کھجور کا درخت بول دے آپ اللہ کے نبی ہے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا تم جاؤ کھجور کے درخت سے کہہ دو تمہیں تاجدار مدینہ بلاتے ہیں. اکرمہ بن ابو جہل اپنے دوستوں کو لے کر وہاں پہنچتا ہے, مذاق کرتا ہے, شغل میلہ کرتا ہے, مستی کرتا ہے, تمسخر اڑاتا ہے. پرفتن زمانے کے اندر اپنی بدبختی کے اندر وہ عروج کی طرف جاتا ہے اور پھر کہتا ہے اے اللہ کے نبی اس کے تو کان نہیں ہے, اس کا چہرہ نہیں ہے, اس کا منہ نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا بس تم کہہ دو. تو اکرمہ بن ابو جہل کے منہ سے نکلا اے کھجور تجھے تاجدار مدینہ بلاتے ہیں. صحابہ فرماتے خدا کی قسم ہم نے ان جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھا کھجور کے تنے نے زمین کو چیرنا شروع کیا. رسول اللہ کے سامنے آیا اور آ کے کہا اشہد انک محمد الرسول اللہ, اشہد انک محمد رسول اللہ. رسول اللہ کے ساتھ صحابہ ہیں, صحابہ کی تعداد 1500 کے قریب ہے. جنگ کا موقع ہے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پینے کے لیے پانی ختم ہو گیا, پینے کے لیے پانی ختم ہو گیا, نظر کرم ہو جائے. حضور نے فرمایا علی پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ, وہاں پر ایک بندہ جا رہا ہوگا, غلام ہوگا, رنگ کا کالا ہوگا, سواری پر سوار ہوگا, اس سے لے کر آؤ یا اس کا مشکیزہ اٹھاؤ, اس کے اندر سامان کے اندر پانی نکلے گا, پانی لے آؤ, تاجدار مدینہ اس پانی کو دھندلا کر دیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے نبی کو یہ بھی پتا ہے کہ پہاڑ کے پیچھے بندہ جا رہا ہے, یہ بھی پتا ہے وہ غلام ہے, یہ بھی پتا ہے وہ کالے رنگ کا ہے. جناب علی وہاں پہنچے, مختصر کرو بندے کو حضور کے پاس لائے, فرمایا پانی نکال مشکیزے سے. اس نے کہا پانی نہیں ہے. جناب علی نے اس کا مشکیزہ کھولا, اس سے پانی نکلا. رسول اللہ نے پانی کو سامنے رکھا, اپنے سیدھے اس ہاتھ کو آقا علیہ السلام نے حدیث میں آتا ہے پانی کے اندر ایسے ڈال دیا, حضور کی ان 5 انگلیوں سے اللہ نے رحمت کے 5 چشمے جاری کر دیے اور پانی نکلنے لگا, پانی بہنے لگا. 1500 کے قریب صحابہ نے رسول اللہ کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی پیا, کپڑے دھوئے, پاک ہوئے, نہائے, برتن بھرے. اور آقا علیہ السلام نے جب ہاتھ کو باہر نکالا تو پانی اتنا ہی تھا جتنا پہلے موجود تھا. اس نے کہا یہ کیسے ہو گیا, یہ کیا ماجرا ہے, یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو صحابہ نے کہا ہمارے ہاں سب کچھ ایسا ہی ہوتا ہے, ہمارے ہاں سب کچھ ایسا ہی ہوتا ہے, پل بھر میں سب کچھ ہوتا ہے.
پل بھر میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اس نے بدعا کے مکھڑے کو دیکھا تو پیر مہر علی شاہ میرے مرشد کو زبان میں کہا